مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں مدارس کے تعلق سے تشویش کا عالم ہے۔ چہار جانب امت مسلمہ اسی کے لیے فکر مند ہے کہ سرکاریں کس طریقے پر امت مسلمہ کے مدارس اور علماء کے تعلق سے سروے یا دیگر جانچ کا فیصلہ لے کر وہ نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ادوار کوئی بھی رہے ہوں، امت مسلمہ کے معتبر معتمد قابل تائید قابل تقلید قائدین امت کی بہترین رہبری اور رہنمائی کرتے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلم مخالف طاقتیں اپنا کام کرتی رہی، لیکن اللہ کی حفظ و امان میں مسلم قائدین، موقر ترین علماء کرام، بزرگان دین اور ہمارے اسلاف اس کے خلاف علم بغاوت لے کر زبردست طریقے پر کھڑے رہے۔ تو یہ دور بھی ایک دور ہے، گزر جائے گا۔ ہمارا ملک سنویدھان کا ملک ہے، یہاں کوئی ایک اس ملک کا مالک نہیں ہے۔ سنویدھان کے دائرے میں جس طریقے پر بھی ہو سکے گا ہم اس کا جواب دینے کا کام کریں گے۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے جب مدارس اسلامیہ کے تعلق سے یہ تشویش کا عالم چہار جانب پھیلا تو رابطہ مدارس اسلامیہ ہند دارالعلوم دیوبند، جو مدارس اسلامیہ کا ایک مضبوط ترین سنگٹھن اور ایک بہت ہی طاقتور تنظیم ہے، رابطہ مدارس نے میٹنگ بلائی، علماء کرام کو مدعو کیا، مخصوص اداروں کے محتممین دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشیدیہ میں تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر جو فیصلہ لیا گیا میں آج آپ کو اس کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ مدارس اسلامیہ کے سروے کے بارے میں ہمارے قائدین حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اور رابطہ مدارس کے اعلیٰ ذمہ داران نے مدارس اسلامیہ کے تعلق سے فیصلہ لیا ہے کہ آپ جو سروے کرنے آ رہے ہیں ان کا تعاون کیجئے، اور سروے میں جو معلومات حاصل کرتے ہیں انہیں دے دیجئے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ سروے ہے، ایک جائزہ ہے، یہ سرکار کر رہی ہے تو کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ مدارس اسلامیہ علماء کرام کو اپنی چیزوں میں، اپنی ترتیب میں اور اپنے تمام تر امور میں چند تبدیلیوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو کیجئے۔ یہ بھی آپ کے اداروں کے لیے انشاءاللہ تعالی آب حیات ثابت ہوگا کہ تمام ادارے والے اپنے مدارس کے نظم و انتظام کو مزید کوششوں کے ساتھ عمدہ سے عمدہ بنانے پر کام کریں گے۔ چند چیزوں کی جانب توجہ دلائی گئی ہے خصوصی طور پر، اس میں سب سے پہلے ہے حقوق اطفال کا خیال رکھتے ہوئے طلباء کو مارنے پیٹنے کے طریقوں کو آج سے ہی طلاق دے دیجئے، ورنہ آپ مدارس کو محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ الحمدللہ میری معلومات کے مطابق مدارس اسلامیہ میں مار پٹائی کی بہت زیادہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، مگر اگر کہیں پر کچھ زجر و توبیخ اس طرح کی ہوتی ہے جس سے مار پٹائی تک بات آتی ہے تو حضرت نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔
اور بچوں کو بہت پیار محبت کے ساتھ تعلیم دی جائے، جو مدارس اسلامیہ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مدارس میں صحت بخش ماحول کا خیال رکھا جائے، غسل خانوں اور استنجا خانوں کو صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھا جائے، اگر ضرورت ہو تو اس کے لیے ایک مستقل آدمی رکھ لیا جائے۔ تیسرے نمبر پر تمام مدارس میں ہائی اسکول تک عصری تعلیم کا لازمی انتظام کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی آئندہ سال سے اس کا آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک اہم پہلو ہے، اس پر بھی مدارس اسلامیہ کو کام کرنے کی واقعی ضرورت ہے۔ تب سے تقریباً 30 سال قبل ہمارے ضلع کے اندر ایک دینی درسگاہ ہے، المعہد الاسلامی۔ الحمدللہ یہ نظم وہاں 25-30 سال سے جاری ہے۔ جامعہ ستاریہ فیض الرحیم، الحمدللہ وہاں پر بھی انٹر کالج موجود ہے۔ اس جانب دیگر تمام مدارس اسلامیہ کو بہت خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر مدارس اسلامیہ میں مالی حساب و کتاب میں بطور خاص شفافیت کا خیال رکھا جائے، اپنے طور سے سالانہ آڈٹ کرائیں۔ آئندہ سالوں میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کے نمائندے بھی مختلف مواقع پر مربوط مدارس میں حساب و کتاب کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بہت اچھا اقدام ہے، رابطہ مدارس کو یہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے مدارس ہیں جو الحمدللہ اس پر کام کر رہے ہیں اور آڈٹ رپورٹ وہ سالانہ کراتے ہیں، جو نہیں کراتے ہیں وہ بھی کرا لیا کریں۔ پانچویں نمبر پر زمین جائیداد کے کاغذات مستحکم رکھیں، اس سلسلے میں بالکل بھی کوتاہی سے کام نہ لیں۔ مدرسے کی زمین مدرسے کے نام ہونی چاہیے، یہ سرکار بھی چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہی بہت زیادہ بہتر ہے۔ شریعت کا بھی کہنا یہی ہے کہ جو مساجد وغیرہ ہیں وہ صحیح زمین پر ہوں، کسی دوسرے کی زمین پر نہ ہوں، سرکاری زمین پر نہ ہوں، اور الحمدللہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ میری نظر میں کوئی مدرسہ کوئی مسجد اس طریقے پر سرکاری جگہ میں یا جو یہ سرکاری پٹے وغیرہ چھٹے ہوئے ہیں اس پر کوئی مدرسہ بنا ہوا ہے بھی نہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور مدرسے کی زمین مدرسے کے نام رہنی چاہیے۔ بہت سارے اداروں کی ہے بھی الحمدللہ۔ حالیہ سروے سے ہرگز تشویش میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ سروے ٹیم کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں اور مطلوبہ معلومات فراہم کرائیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جانچ ایجنسی آتی ہے اور وہ آپ سے معلومات لیتی ہے تو آپ کو دینی پڑے گی اور دینی چاہیے۔ ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو رابطہ مدارس کی رپورٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ کوئی بھی کام خفیہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ جب چاہے تعلیمی، حسابی یا اور جو بھی چاہیں، جس طریقے کی معلومات چاہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ درس میں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ملک کو جیسے عصری تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح ملت کو اچھے عالم و مفتی، اچھے حافظ و قاری، اچھے امام و مؤذن اور اچھے دینی خدام کی بھی ضرورت ہے، جو مدارس سے پوری ہوگی۔ اس لیے مدرسے اپنے نظام کے ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حدود شرع میں رہتے ہوئے جائز معاملات میں حکومت کا ہر ممکن تعاون کریں، مقابلہ آرائی کی فضا قائم نہ ہونے دیں۔ 9 نمبر پر ہے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران اور متعلقین ہمت، حوصلہ اور باہمی تعاون کو فروغ دیں۔ نمبر 10 ہے مدارس اسلامیہ سے وابستہ تمام لوگ رجوع اللہ کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اسلام، قرآن اور مدارس اسلامیہ میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کر سکیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کی رپورٹ پیش کر دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا مدارس اسلامیہ اتر پردیش کا یہ نمائندہ اجلاس اس رنگا رنگ تہذیبوں والے ملک میں بسنے والے تمام برادران وطن کے سامنے اس حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں چلنے والے دینی مدارس
اپنی تعلیمی، تربیتی اور ملکی سماجی خدمات کی ایک روشن تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ مدارس جن کا آغاز ملک پر انگریزوں کے تسلط کے بعد دارالعلوم دیوبند کے قیام سے ہوا تھا، ان کا مقصد مسلمانوں کے دینی ورثے کی حفاظت کے ساتھ وطن عزیز سے غیر ملکی تسلط کو ختم کرنا بھی تھا، اور انہوں نے ان دونوں مقاصد کو اعلیٰ معیار پر پورا کیا۔ ایک طرف ملک کے سب سے بڑی اقلیت کی تمام مذہبی ضروریات کا تکفل کیا اور ان کو اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانے میں اعلیٰ کردار ادا کیا، اور اسی طرح ملک کو نہایت ذمہ دار مزاج کے حامل شہری عطا کیے۔ دوسری طرف ملک کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ علماء کی قیادت میں مسلمانوں کو تحریک آزادی میں برادران وطن کے دوش بدوش بلکہ ان سے آگے بڑھ کر قربانیاں دینے کے لیے تیار کیا، جس کی گواہی اس ملک کا چپا چپا دیتا ہے اور جس کو تمام انصاف پسند تاریخ داں تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آزادی کے بعد بھی مدارس نے اپنے شاندار کردار کو جاری رکھا، ان سے ہمیشہ امن کی آواز بلند ہوئی، بلکہ اچھے شہری ملے۔ مفت تعلیم کے ذریعے ملک کی آبادی کے ایک نادار اور غریب حصے کو اپنی بساط بھر زندگی بہتر بنانے کا موقع ملا۔ مدارس کی تاریخ کا ایک روشن باب یہ بھی ہے کہ ان سے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند ہوئی، اور انہی کے فرزندوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود حالات کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مدارس کی محنت اور رہنمائی سے ہندوستانی مسلمانوں کی دنیا بھر میں نہایت صاف ستھری شبیہ قائم ہوئی، جس کا اعتراف اپنے اپنے وقت میں ذمہ داران حکومت اور وزراء نے بھی کیا ہے۔ ان مدارس کے کردار کا ایک حسین پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی کوئی سرگرمی خفیہ نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر کسی کے آنے جانے پر پابندی نہیں ہے، جس کی وجہ سے خفیہ محکمے اور تفتیشی ادارے بھی پوری طرح مطمئن رہتے ہیں، اور ان میں کسی ملک دشمن سرگرمی کی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اپنے ملک اور اس کے نظام کے ساتھ مدارس کی وفاداری، آئین و قانون کی پاسداری بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ چنانچہ آج تک کوئی مدرسہ کسی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث نہیں پایا گیا۔ اگر اتفاق سے کہیں بعض افراد پر الزام آیا تو اکثر و بیشتر ثابت نہیں ہو سکا، اور اگر ہو بھی جائے تو اس کے لیے پورے مدرسے کو یا مدارس کے نظام کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس لیے تمام لوگوں کو چاہیے کہ مدارس کے امن پسند اور وطن دوست کردار کو سامنے رکھیں اور منفی باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ یہ اجلاس میڈیا کے ذمہ داروں اور نمائندوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہے کہ مدارس کے تئیں مثبت رویہ اپنائیں اور مدارس کے وطن دوست پرامن کردار کو نمایاں کریں۔ اس میں ملک کی بھلائی ہے اور ملک میں بسنے والے تمام اقوام کی بھی۔ یہ اجلاس ملت اسلامیہ کے تمام طبقات سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ان مدارس کی قدر و قیمت کو محسوس کریں اور ایسے کسی بھی قول و فعل سے اجتناب کریں جس سے مدارس کی حیثیت مجروح ہو یا ان کے بارے میں کوئی منفی تاثر پیدا ہو، بلکہ حتی الامکان ایسے اقدامات کریں جن سے مدارس کو تقویت اور استحکام حاصل ہو اور ملک میں بھائی چارہ، امن، پیار اور محبت پیدا ہو۔ جس تعلق سے میٹنگ طے ہوئی تھی اس کے بارے میں شروع کے اندر 10 چیزوں سے آپ حضرات کو روبرو کرا دیا گیا ہے۔ مدارس اسلامیہ مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو عمدگی کے ساتھ کرتے رہیں۔ ان کاغذات میں، سروے میں کسی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی قائدین علماء کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ کہیں ضرورت ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے طور پر آپ کے تعاون میں آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مدارس اسلامیہ، علماء کرام اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ دینی علوم اور تمام علوم پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔